22واں پارہ سورۃ الفاطر آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پوشیدہ اور اعلانیہ، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی کہ ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کر کے اللہ نے توحید کا مسئلہ سمجھایا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں نفع بخش تجارت کا بیان ہے کہ آخرت کے حساب سے نفع والی تجارت کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ان لوگوں کی بیان کی کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہم قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ آخرت کے حساب سے نفع کمانے والا بندہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات بیان فرمائی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا، معلوم ہوا کہ یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، کسی کو اللہ نے دنیا میں زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، زیادہ دیا۔ رب فرماتے ہیں مما رزقناہم، یہ ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے میں نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ رزق کی تقسیم میں اللہ نے کی ہے۔ بعض ایسے ان پڑھ ہوتے ہیں جو ارب پتی ہوتے ہیں، بعض پڑھے لکھے پی ایچ ڈی والے وہ بالکل غریب ہوتے ہیں۔ تو رزق یہ عقل کی وجہ سے نہیں آتا، یہ رب نے جس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اسی کے مقدر ہے۔ مما رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو جن کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا، اس میں سے چھپا کر بھی اور لوگوں میں اعلانیہ بھی خرچ کرنے والے لوگ، یہ تین صفات والے لوگ۔ پہلی چیز جن کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے، دوسرا نمازی لوگ ہیں، تیسرا صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے۔ یرجون تجارۃ لن تبور، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی کہ جن میں ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ میں اللہ ان لوگوں کو پورا پورا بدلہ دوں گا۔ ایسی تجارت یہ لوگ دنیا میں کر گئے کہ آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ میں اللہ ان کے اجر کو پورا پورا دوں گا، بلکہ جتنا انہوں نے عمل کیا اس سے میں بڑھا کر ان لوگوں کو دوں گا، زیادہ اجر دوں گا، اس لیے کہ میں اللہ غفور شکور ہوں، قدردان ہوں میں اللہ۔ تم معمولی سی نیکی تو کر میرا بندہ، میں اللہ تیری بخشش کا اعلان کر دوں گا۔
شکور اللہ کی یہاں صفت بیان فرمائی، شکور کا معنی قدردان ہے، چھوٹی سی بھی نیکی کرو رب بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانیہ عورت کے بارے میں فرمایا، ساری زندگی زنا اور بدکاری میں گزر گئی، چھوٹی سی معمولی سی نیکی کی، اللہ نے اس عورت کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے آقا نے فرمایا اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اس لیے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، اذان کا جواب دینے کے لیے اذان کا جواب دے رہی تھی، اور اذان جب ہوئی اللہ اکبر، دوپٹہ اس کے سر سے سرکا ہوا تھا، اللہ کے نام کا ادب کیا، اپنے بالوں کو چھپایا، رب نے اس وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ اس لیے نیکی کوئی بھی ہو، چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو۔ کیا پتہ اللہ کے ہاں کون سی نیکی قبول ہے، اللہ کریم مغفرت کا اعلان کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں شکور میں بڑا قدردان ہوں، میں اپنے بندے کی نیکی کی بڑی قدر کرتا ہوں، کر تو صحیح میرا بندہ، کسی کوئی بہانہ تو بنا، میں اللہ تیری مغفرت کر دوں۔ فرمایا لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا پورا دے ان کو ان کا اجر، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں زیادہ دے اپنے فضل سے، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ اللہ کریم بخشنے والے ہیں، غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، شکور قدردان ہے۔ والذی اوحینا، اور وہ جو ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، هو الحق وہ سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بعبادہ اپنے بندوں سے لخبیر بصیر البتہ باخبر ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، قرآن کی سچائی کو بیان کیا، فرمایا کہ جو ہم نے میرا نبی آپ کو قرآن دیا وہ قرآن برحق اور سچی کتاب ہے، اور یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، لہٰذا اس قرآن کی تلاوت کرو، اس قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو اور قرآن پر عمل کرو، اور اس قرآن کریم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اس قرآن کے وارث کون لوگ ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادی، اس قرآن کے وارث اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کے وارث ان لوگوں کو بنایا کہ جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، منتخب کیے ہوئے لوگ اللہ کے قرآن والے لوگ ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ کے رب کے منتخب کردہ لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا قدر کیجئے اس دور فتن کے اندر قرآن کے ساتھ جس قدر تعلق جڑ جائے، اور چاہے سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس قرآن کریم کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ساری اس امت کی ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن کی خدمت جس انداز میں بھی کر رہا ہے اور کرنا یہ اس امت کی ہی ذمہ داری ہے،
اہل کتاب کو اللہ نے کتاب کی ذمہ داری سونپی تھی، یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل کی، ان لوگوں نے اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکے، اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر بیٹھے، اور اس امت میں قرآن کے ورثاء بھی ایک جیسے نہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں آگے اس قرآن کے ورثاء کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ پہلی فرمائی فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ، دوسری وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تیسری وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ پہلی بیان کی کہ قرآن کے وارث ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ ظالم لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ایمان لانے کے باوجود قرآن سے تعلق نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے نہیں۔ پہلی قسم فرمائی ظالم لنفسی، یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، میانہ رو ہیں، درمیانی چال چلنے والے لوگ ہیں، اور کبھی گناہ کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، کبھی گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نیکی کے کام بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ اگرچہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ زیادہ متقی نہیں ہیں لیکن درمیانے راستے پہ چل رہے ہیں، کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ گناہ ہیں۔ اور تیسری قسم بیان فرمائی قرآن کے وارثوں کی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، بعض وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی تیسری قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، ان لوگوں پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ قرآن کو وقت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے وقت ملا دنیا کی مصروفیات سے قرآن کو وقت دے دیا، نہ ملا قرآن کے لیے الگ وقت نہیں نکالتے۔ اور فرمایا کہ ہاں وہ لوگ جو قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر، ان لوگوں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہو سکے اپنی 24 گھنٹوں میں قرآن کریم کو زیادہ وقت نہ دے، کم از کم آدھا گھنٹہ نہ ہو، کم از کم 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ، جتنا بھی ہو، روزانہ کی بنیاد پہ ہو، بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہو روزانہ، ما قل ہو کم لیکن ہو ترتیب سے روزانہ ہو، یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک بندہ سال میں ایک ہی دن قرآن پورا پڑھ کے بیٹھ جائے، اور ایک وہ ہے جو پورا سال پڑھتا رہتا ہے، تو اس لیے فرمایا یہ جو عمل ہے تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو، یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پس ان میں سے کوئی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پر، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کوئی میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے کوئی سبقت لے جانے والا ہے نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تینوں گروہ اہل ایمان کے گروہ ہیں، سارے جنت میں داخل ہوں گے لیکن جنت کے درجے تینوں کے الگ ہوں گے۔
ظالم آدمی بھی گناہگار مسلمان بھی جنت میں ضرور داخل ہوگا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر۔ تینوں قسم کے گروہ اہل ایمان کے ہیں، جنت میں سبھی داخل ہوں گے، لیکن تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بندہ جو تیسرے نمبر پہ ہے یہ وہ ہے کہ جس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور ایسے لوگوں کی جزا اللہ کریم نے بیان فرمائی، جنات عدن، باغات ہوں گے ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا، وہ زیور پہنائے جائیں گے، فیہا، اس جنت میں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان لوگوں کا لباس جنت میں ریشم والا ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں بھی اللہ کریم کا شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے ہم سے دنیا والے غموں کو دور کر دیا، اللہ دنیا میں تو ہم لوگ بڑی مشکلات میں تھے، بڑی تنگیاں ہم نے گزاری ہیں، اے اللہ کریم تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جنت میں داخل فرمایا، ساری تنگیاں ختم ہو گئیں۔ وقال الحمدللہ، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ کریم تیرا شکر ہے، الذی اذھب، وہ ذات کے جس نے دور کر دیا، عنا الحزن، ہم سے غم کو، ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور شکور، البتہ بخشنے والا ہے، شکور، بڑا ہی قدردان ہے۔ الذی احلنا، وہ کہ جس نے ہمیں اتارا، دار المقامتی، ہمیشہ رہنے والے گھر میں، مراد اس سے جنت ہے، من فضلی، اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، نہیں چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی تکلیف، ولا یمسنا، اور نہ ہمیں چھوئے گی، فیہا، اس جنت میں، لغوب، کوئی بھی تھکاوٹ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔